4 شوال محرم 1443 ہجری 6 مئی 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے احسان سے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور مسلمانان عالم نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اس مہینہ میں مختلف عبادتیں ادا کی۔ لیکن رمضان گزرنے کے ساتھ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان چونکہ گزر چکا اور یہ عبادات کا مہینہ تھا، لہٰذا اب رمضان مبارک کے بعد عبادتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، جیسے ہم لوگ جمعے کے دن اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں جمعے کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس پھر باقی ہفتہ چھٹی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جمعہ ہمارے لیے ایک اہم دن ہے، لیکن اس دن کی عبادت کی اپنی اہمیت ہے، مگر اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ باقی پورا ہفتہ انسان عبادت سے چھٹی میں گزارے۔ یہ تصور عیسائیوں کا ہے۔ ان کے ہاں اتوار کی اتوار جو ہے عبادت کا تصور ہے، اور باقی پورا ہفتہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے کٹے رہتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں بعض مسلمانوں کا یہ تصور ہے کہ بس عبادات کا مہینہ اگر ہے تو وہ صرف رمضان ہے، حالانکہ بندگی کا تعلق کسی مہینے سے نہیں ہے بلکہ انسان کی ہر سانس سے ہے۔ جو بھی سانس آ رہی ہے، جو بھی سانس جا رہی ہے، ہر آنے والی ہر جانے والی سانس عبادت میں ہونی چاہیے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے، اور حق بندگی بھی یہی ہے۔ حق بندگی، حق عبادت، کہ انسان کی ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ انسان پر عبادت ہو اور انسان اسی میں مشغول ہو اور کسی کام میں مشغول ہی نہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنا یہ حق معاف کر دیا اور ہمیں یہ آسانی دی اور یہ سہولت دی کہ چلو تم اپنی ضروریاتی زندگی بھی پوری کر سکتے ہو، اس کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہو۔ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، محنت مزدوری ہے، گپ شپ ہے، باقی جو زندگی کے جائز اور مباح کام ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم پر، تو نعمتیں تو ہر سیکنڈ میں ہیں، ہر منٹ میں ہیں، ہر لمحہ ہیں، تو ہر سیکنڈ میں عبادت ہونی چاہیے نعمت کے مقابلے میں، ہر منٹ میں عبادت ہونی چاہیے نعمت کے مقابلے میں۔ ادھر نعمت ہے، کوئی سیکنڈ ایسا ہماری زندگی کا ہے کہ جس میں ہم پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہ ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری زندگی کا فلاں سیکنڈ ایسا ہے کہ میں اس میں اس لیے عبادت نہیں کر رہا کہ اس میں میرے اوپر کوئی نعمت نہیں ہو رہی۔ ایسا تو کوئی نہیں ہے نا، بلکہ زندگی کی ہر سانس، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر منٹ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت بلکہ نعمتوں سے گھرا ہوا ہے۔
کم از کم ہم جو سانس لے رہے ہیں، یہ سانس 1 منٹ کے لیے اگر یہ ہوا اس ماحول سے اور اس فضا سے ختم ہو جائے 1-2 منٹ کے لیے، ہم زندہ رہ سکتے؟ ہم سکون سے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ 2 منٹ کے لیے اگر یہ ہوا ختم ہو جائے جو اس فضا میں ہے اور جس کو ہم اپنے پھیپھڑوں میں لے رہے ہیں، تو اب دیکھیں یہ کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہماری آنکھیں اور نگاہیں ہر لمحہ ان سے جو ہے روشنی پھوٹ رہی ہے اور پوری دنیا پر پڑ رہی ہے سورج کی روشنی کی طرح، اور ہم ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی وقت تو مقرر نہیں کیا حکومتی لوڈ شیڈنگ کی طرح کہ بھئی فلاں وقت سے فلاں وقت تک لوڈ شیڈنگ ہوگی، آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی، تم کچھ نہیں دے سکو گے، فلاں سے فلاں وقت تک روشنی آئے گی اور پھر تم دیکھتے رہنا۔ کیا ایسا ہے؟ بغیر لوڈ شیڈنگ کے ہماری آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہے اور اس میں کوئی منٹ کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے اس روشنی سے۔ ہم جب چاہے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں، چاہے راتوں کو دیکھیں دنوں کو دیکھیں، وہ تو ہماری مرضی ہے۔ لیکن اللہ نے 24 گھنٹوں کی مسلسل اللہ نے اس میں بغیر لوڈ شیڈنگ کی روشنی رکھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کون سا سیکنڈ خالی اللہ کی نعمتوں سے، اور اس طرح ہم گننے پر آ جائیں کہ ہمارا ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے گھرا ہوا ہے تو ہم گن نہ پائیں۔ اس کے لیے نوح علیہ السلام کی زندگی بھی ناکافی ہو جائے۔ تو دیکھیں جب ہر سیکنڈ میں نعمت ہے تو ہر سیکنڈ میں پھر اس کا شکریہ بھی ہونا چاہیے، اس کا شکریہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس سیکنڈ میں ہم اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا ہم ہر اس سیکنڈ میں اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اور شکریہ کیا ہے رب کا؟ عبادت۔ یہ عبادت بندگی شکریہ ہی تو ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ چیز ہمارے لیے اوور لوڈ ہو جاتی ہے اور ہمارے بس سے باہر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اس کا حق یہی تھا کہ ہر نعمت کے ہر سیکنڈ کے ہر لمحے میں انسان عبادت میں بطور شکریہ کے مشغول رہتا، اللہ نے ہمیں معافی دے دی کہ نہیں چلو تم 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت میری عبادت کے لیے نکال لیا کرو، باقی اپنے کاموں میں لگایا کرو، زیادہ وقت اپنے کاموں میں لگا سکتے ہو، تھوڑا وقت مجھے دے دیا کرو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر سہولت بھی ملتی تو اتنی ملتی کہ زیادہ وقت مجھے دیا کرو، تھوڑا سا وقت اپنے لیے لیا کرو 24 گھنٹوں میں۔ لیکن پھر بھی اللہ کا یہ تفضل اور احسان ہے کہ زیادہ وقت ہمیں دیا کہ جیسے چاہے خرچ کرو، جاؤ کھانا کھاؤ، پیشاب کرو، جو بھی کرو، نیند کرو، مزدوری کرو، سیر کرو، تفریح کرو، جو بھی کرو، یہ اللہ کا احسان۔ اب یہ جو تھوڑا سا وقت ہمیں دیا ہے بندگی کا، تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں دیا، کیونکہ اس کی نعمتیں صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتی۔ اگر اس کی نعمتیں صرف رمضان میں ہوتی تو پھر بلا شبہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی عبادتوں کے لیے ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فیضان تو مسلسل جاری ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کوئی منٹ کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے عبادات بھی صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بندگی کا جو سلسلہ ہم نے رمضان میں شروع کیا یہ رمضان کے بعد بھی جاری ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں ایک اور عجیب بات کہ جو عبادت ہم ادا کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کو کچھ دے رہے ہیں؟ یعنی ہم نے رمضان میں روزے رکھے، مثلا صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم پر عمل کیا، لیکن اس سے اللہ کو کیا ملا؟ نہ اس کی حکومت میں اضافہ ہوا، نہ اس کی طاقت بڑھی، نہ اس کا خزانہ بڑھا۔ اس کے خزانے میں کچھ گیا تو نہیں نا؟ کوئی ایسا ہو کہ خزانہ کم ہو پہلے سے کم ہو چکا ہو اور ہم نے اس کو اپنی عبادتوں سے بڑھا دیا۔ یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے کیا اس نے ہمارے رب کو اس کے خزانوں میں کچھ نہیں بڑھایا، اس نے ہمارے رب کی طاقت میں نہیں بڑھایا، اس کی حکومت میں اضافہ نہیں کیا، تو پھر یہ عبادتیں گئی کہاں؟
بات سوال یہ ہے کہ جب اس کے خزانے میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوا، وہ تو الآن کما کان، جیسے پہلے تھا آج بھی ایسا ہی ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک ہی حالت پر رہتا ہے اور ایک ہی حالت پر رہے گا، ہمیشہ کے لیے ایک ہی حالت پر رہے گا۔ اس میں ہماری عبادتیں، ہماری بندگی، ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق مل جائے، ساری دنیا کے انسانوں کے دل ایک انسان کی طرح ہو جائیں، کیسے کہ وہ سب کے سب میرے تابعدار فرمانبردار بن جائیں، سب کے سب میرے حکم کو ماننے لگے، کوئی بھی نافرمان نہ رہے، فرمایا میری خدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے انسان میرے نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، کوئی بھی میرا تابعدار نہ رہے بلکہ پوری مخلوق باغی ہو جائے، اور جیسے ایک شخص کا دل ہے ان سب کا دل بھی ایک شخص کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہمیں نہیں کرنی اپنی رب کی بندگی، ہمیں نہیں کرنی اپنے رب کی عبادت، ہمیں نہیں کرنی اپنی رب کی کوئی بات ماننی، ہمیں نہیں ماننی ہے، پوری دنیا بغاوت پر اتر آ جائے، فرمایا میری خدائی میں ایک رتی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ الآن کما کان، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان کون ہے؟ ہم تو عقل مند کسے کہتے ہیں؟ ہم عقل مند اسے کہتے ہیں کہ جس نے بڑی چالاکی سے دنیا زیادہ اکٹھی کر لی، بڑی تدبیروں سے دنیا زیادہ اکٹھی کر، پیسے زیادہ بنا لیے، بینک بیلنس بڑھا دیا، اپنے لیے زیادہ اچھی سہولتیں مہیا کر دی۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا چالاک آدمی ہے۔ اگرچہ دنیا اکٹھی کرنے کا تعلق چالاکی اور ذہانت سے نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا زیادہ اکٹھی کرنے کا تعلق چالاکی سے نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے ذہین لوگ ہیں، ایک سے ایک، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے جوتے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر، اور ان کی زندگی قابل رحم ہوتی ہے، اور ایک بیوقوف اور ایک بدھو آدمی جس کو کسی چیز کا تجربہ نہیں ہوتا وہ کروڑپتی بن جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی تو کچھ بھی نہیں جانتا، دستخط نہیں جانتا، بات کرنا نہیں جانتا، عقل سے بھی کم ہے، اور اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کا تعلق عقل مندی سے نہیں ہے، ورنہ پھر تو یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور عقل مند لوگ وہ خود بڑے بڑے سیٹھ ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹھ ہوتا ہے ان پڑھ اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اس کا نوکر، اعلیٰ تعلیم یافتہ اس کا نوکر، ذہین آدمی، وہ اس کو مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا تعلق عقل سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو نہ چاہے نہ دے۔ ایمان سے بھی نہیں ہے، ایمان سے بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس دولت کم نہیں، ہاں اس کے پاس دولت کم ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی دولت کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اتنی بھی حیثیت ہوتی، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، مچھر بھی چھوٹا ہے اور اس کا پر تو اور بھی چھوٹا ہے۔ فرمایا اگر پوری دنیا کی دولتیں جو اللہ نے زمین میں خزانے پیدا کیے، دولت پیدا کی، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی ہے اللہ کے نزدیک، یہ اتنی قیمتی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، کوئی قیمت نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ دولت کا تعلق عقل سے بھی نہیں، تعلیم سے بھی نہیں، تجربے سے بھی نہیں، اور ایمان سے بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس یہ صرف اس کی مشیت پر ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔
قرآن عظیم میں بار بار یہ حقیقت دہرائی ہے۔ تو اس لیے اب جب یہ بات ہو گئی تو اب عقل کس چیز کے لیے ہے، سوال یہ ہے، اور عقل مند کون ہوگا؟ آخر اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا۔ اب دنیا کمانے کا تعلق تو عقل سے نہ ہوا، کیونکہ ہم نے بہت سارے واقعات اس کے الٹ دیکھے۔ تو پھر یہ جو عقل کی نعمت ہے یہ اللہ نے دی کس کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس اور دل کو ذلیل کر دے، نفس کو بادشاہ نہ بنائے، نفس کو اپنا غلام بنائے، نفس کو بے لگام نہ ہونے دے، اسے ذلیل کرے، من دان نفسہ۔ اور کیونکہ نفس جو ہے یہ تو بے لگام جانور ہے، جانور کو آپ اگر چھوڑ دیں، گائے کو اگر بیل کو چھوڑ دیں، وہی تمیز نہیں کرتا کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے اور یہ کسی اور کا کھیت ہے، وہ تو چرے گا، جدھر اس کا دل چاہے گا اس طرف مڑے گا، چاہے مالک کے کھیت کی طرف جائے چاہے دوسرے کے کھیت کی طرف جائے۔ پھر بڑے بڑے فسادات اٹھ جاتے ہیں، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا بیل تمہاری بکری میرے کھیت میں کیوں آ گئی، ہوتے ہیں نہیں ہوتے، جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ تو بھائی جانور تو ہے بے لگام، اسے کیا پتہ کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے اور یہ کسی اور کا کھیت ہے، وہ تو چرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ اسی طرح یہ دل ہے، یہ ایک جانور ہے، جانور، اور یہ بے لگام جانور ہے، اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ جدھر چاہے چرے، چاہے حرام کے کھیت میں چرے یا حلال کے کھیت میں چرے، یہ نہیں دیکھتا جانور کی طرح، یہ تو کہتا ہے بس حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، کمانا چاہیے۔ تو یہ دل ایک بے لگام جانور ہے، بیل ہے، گائے کی طرح۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ، اگر آپ نے بیل کو رسی ڈال دی تو آپ قابو کر لیں گے اسے، پرائے کھیت میں جانے سے روک دیں گے، پھر جھگڑا نہیں ہوگا، پھر قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ مر جاتے ہیں اسی واقعے پر کہ بھئی تمہارا بیل میرے کھیت میں کیوں آیا، بندوق لی، اس بیل کو مار دیا، بیل کے مالک نے اس مارنے والے کو مار دیا، جھگڑا ہو گیا خاندانوں میں، قوموں میں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، فساد پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دل ہے، اس دل کو اگر رسی نہیں ڈالی، نکیل نہیں ڈالی، یہ دل اس جانور کی طرف فساد مچاتا پھرے گا۔ تو فرمائے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو ذلیل کر دے، اس جانور کی طرح جو بے لگام ہے، اس کو نکیل ڈال دے، قابو کر لے۔ وعمل لما بعد الموت، نفس تو بہت کچھ چاہے گا، نفس کی چاہت پر کان نہ دھرے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرنا شروع کر دے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ دل کہتا ہے کہ چھوڑو جی، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے دل کا جو انسان کو دیتا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو نقد کو دیکھو۔ فرمایا وعامل لما بعد الموت والعاجز، اور اس کے مقابلے میں ایک روایت میں احمق کا لفظ بھی ہے، والاحمق، اور بے وقوف اور کم عقل انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، جو دل میں آیا کہ اسے کرنے دے، ہاں بھائی کرتے رہو، دل میں آیا ہے، دل میں یہ بات آئی ہے، تو دل کو خواہشات کے اور من پسند باتوں کے پیچھے لگا دے، اور پھر خود بھی اس کے پیچھے لگ جائے۔ دل کو اس نے اپنا امام بنایا، دل کو اس نے اپنا لیڈر بنایا، دل کو اس نے اپنا قائد بنایا، اب بجائے اس کے کہ یہ دل کو نکیل ڈالتا، دل کو لگام ڈالتا، دل نے اس کو لگام ڈال دی، اب وہ دل اس کو کھینچ رہا ہے، اس جانور کی طرح جس کے ناک میں نٹ ڈال دی جاتی ہے، نکیل ڈال دی جاتی ہے، اور مالک اس کو جس طرف کھینچتا ہے۔ اب دل غلام نہیں ہے، اب دل مالک بن گیا۔ آگے خواہشات ہیں، ادھر دل ہے، پیچھے انسان ہے۔ دل نے کیا کیا؟ انسان نے دل کو آزاد چھوڑا، دل پر قابو پانے کے بجائے اسے کھلا چھوڑ دیا۔ اب دل خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اس کی فطرت ہے، دل کی فطرت ہی خواہشات ہے، تو دل خواہشات کے پیچھے لگا، اور دل نے انسان کو نکیل ڈال کے اپنے پیچھے لگا دیا۔ من اتبع نفسہ ہواہا۔ اور پھر سب سے بڑی حماقت اور
اب یہ دل جا رہا ہے خواہشات کے پیچھے اور یہ جا رہا ہے دل کے پیچھے. اب آپ تصور کریں کہ انسان کتنا بدتر غلام ہے. وہ غلام کے غلام کا غلام ہے. خواہشات کا غلام دل ہے اور دل کا غلام انسان بن گیا. تو یہ کتنی ذلت ہے کہ غلام کا غلام بن جائے انسان، غلام کا غلام بننا. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ کیا کرتا ہے، اب یہ تو چلتا دل کی مرضی پر ہے اور خواب کچھ اور دیکھتا ہے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، خواب کچھ اور دیکھتا ہے، مرضی دل کی کر رہا ہے اپنے رب کی مرضی کو چھوڑ کر، اور امیدیں اور توقعات اللہ سے وابستہ کی. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں. مانتا دل کی ہے اور امیدیں رب سے لگائی ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دل کو کنٹرول کر لے اور اس کو نکیل ڈال دے، نتھ ڈال دے. دل کے پیچھے نہ چلے، دل کو اپنے پیچھے چلائے اور اس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکے. تو یہ انسان واقعی مالک انسان ہے، یہ غلام انسان نہیں ہے. غلام وہ ہے جو دل کے پیچھے چلے. اللہ تعالی ہمیں دل کی خواہشات کا مطیع اور فرمانبردار نہ بنائے اور دل کو ہمارے قابو میں ڈالے. وآخر دعوانا الحمد للہ.